الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال رسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال رسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمعی رسالت کے پروانوں، آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کر نذران عقیدت پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے چند شعراء و نعت خواں حضرات سے شعر و شاعری اور نعت خوانی سماعت فرمائی، اور دو عظیم خطبہ کے ذریعے سے آپ نے خطابت بھی سماعت فرمائی. میں بس چند دقائق کے لیے حاضر آیا. انشاءاللہ بس آپ لوگوں کے سامنے چند منٹوں تک اپنی گفتگو کروں گا، بعد ازاں رخصتی کا پیغام سناؤں گا، اور میرے بعد انشاءاللہ خلیل آباد کی سرزمین سے آئے ہوئے شاعر اسلام آپ کی طرف تشریف لائیں گے اور اپنی نعت خوانی سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے، اور بعد ازاں مقرر خصوصی بھی آپ کی روبرو تشریف لائیں گے. حضرات، یہ جلسہ کس مناسبت سے کیا گیا ہے آپ لوگ بخوب جانتے، اس کے اوپر روشنی ڈالے کی میرے خیال سے چندہ ضرورت نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ جو جلسے اس طرح کے منعقد کیے جاتے ہیں، ان جلسوں کے انعقاد کا مقصد و منشا یہ ہوا کرتا ہے کہ مرجع خلائق بنے ہوئی بارگاہوں کی طرف آنے والے لوگ یہاں آ کر ایسا درس لے کر جائیں جو درس نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل پہلے شروع کیا تھا. برادران ملت اسلامیہ، درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ پشیماں نہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو، پشیماں نہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. پشیماں نہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، اور مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ. اے ہے ماشاءاللہ، بہت مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو. بے شک. مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو. اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم. اے ہے سبحان اللہ. محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو. بے شک. محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو. زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. بے شک. زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. اور میں ہوں مصطفیٰ کا اور میں ہوں ازہری کا، میرا ازہری ہے. بے شک. ترمیم کے ساتھ، میں ہوں ازہری کا میرا ازہری ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو. اے ہے میں سبحان ہوں اللہ. ازہری کا میرا ازہری ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلاۃ و صلی سلام اللہ علیکہ یا علیہ رسول وسلم. اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس.
کہ اے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں، تم سب سے بہتر ہو ان امتیوں میں جو اس دنیا میں لوگوں کے درمیان ظاہر کی گئیں، ان امتیوں میں سب سے بہتر ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری شایان شان یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے انہیں منع کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسی امت ہو جس امت کی شایان شان تو یہ ہے کہ دنیا میں بھیجی گئی ساری امتوں سے عرفہ و اعلیٰ ہو، بہتر ہو، اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم تتمون 70 امتا، اے صحابہ، اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم لوگ ایسی امت ہو، ایسی امت بنا کر بھیجی گئی ہو، یعنی تم لوگ ایسی امت بنا کے بھیجے گئے ہو کہ آنے والے جو پہلے کے امتی ہیں ان امتیوں میں تم 70 کی تکمیل کرنے والے ہو، یعنی جو لوگ اس دنیا میں اس سے قبل آ چکے ہیں، امتی اس دنیا میں بھیجے جا چکے ہیں، یہاں پر یہ تحصیر نہیں یعنی حصر نہیں ہے، کثرت تعداد بیان کرنا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، جتنی امتیں اس دنیا میں تشریف لائی ہیں ان سب امتیوں میں 70 کو تم پورا کرنے والے ہو، خیرہا، ان میں تم سب سے بہتر امت ہو، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم امت ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی، نبی آخر الزمان فرما رہے ہیں، انتم تتمون 70 امتا خیرها واکرمها علی اللہ، یعنی اے میرے امتیوں، تم لوگ 70 کے درجے کو، رتبے کو، یا یہ کہہ لیں 70 کے عدد کو پورا کرنے والے ہو، اور ان 70 امتیوں میں سب سے بہتر ہو اور سب سے مکرم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ بے شک، سبحان برادران اللہ۔ ملت اسلامیہ، یہ باتیں آپ نے سن لی تو آگے چلیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری امتوں کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے سنا ہوگا قوم حضرت نوح بھی اس دنیا میں بھیجی گئی، اس سے پیشتر بھی امت آئی ہے، اور اس کے بعد بھی امتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرات، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی کو مبعوث کیا ہے، اور نبی کے مبعوث کرنے کے بعد یا جو اللہ رب العزت نے رسولان اعظام کو بھیجا ہے ان کے لیے ایک امت کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن رسولان اعظام کو بھیجا ہے ان کے امتیوں کو یہ درس دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے اور اس رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرو گے۔ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر کے انکار کیا اور رسول کی رسالت کو اقرار نہ کر کے انکار کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اب آئیے دیکھیے قوم حضرت نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی پر اتر آتی ہے، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی جب نافرمانی کرتی ہے تو طوفان میں وہ غرق کر دی جاتی ہے۔ اب آگے آئیے، قوم لوط آئی ہے، قوم صالح آئی ہے، جتنی بھی قومیں آئی ہیں امتی پیدا کیے گئے ہیں، جب جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی ہے، ان کے حکموں سے روگردانی کی ہے، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط فرما دیا ہے، کبھی طوفان کے ذریعے سے، کبھی ہواؤں کے ذریعے سے، کبھی پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بھلا دیا تھا، اللہ کے رسول کے فرمان کو فراموش کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ شک، سبحان اللہ۔ آئیے قریب تر آ جائیے، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں جو
اس دنیا میں سب سے مشہور قوم ہے جسے قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر نعمتیں کی ہے، اور نعمتیں جو سب سے بہتر تم پر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ساری دنیا پہ سارے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اب حضرات سمجھیں، اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمتوں کا تذکرہ کرو، ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو جن نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں تو ساری دنیا پر اکرم بنایا ہے، ساری دنیا پہ فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھیں، اللہ فرماتا ہے قوم بنی اسرائیل کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سارے لوگوں پہ فضیلت دی، لیکن آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، یہ قوم بنی اسرائیل ہیں کون؟ قوم بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جو لوگ منسوب ہیں، ان کی قوم ہے یا ان کے امتی ہیں، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل کے معنی ہوتا ہے الہ یعنی اللہ، تو اسرائیل کے معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ حضرات اب قوم بنی اسرائیل کی مختصر انداز میں تاریخ سنیں، میں آپ کو کس طرف لے جا رہا ہوں۔ آپ جب مختصر انداز میں یہ بات سنیں گے، آگے چلیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ان چیزوں کو بتانے کا منشا کیا ہے، میرا انٹینشن، میرا ارادہ کیا ہے۔ حضرات دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی دھرتی کے بادشاہ بنائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر مدعو کیا، کہاں؟ مصر کی سرزمین پر مدعو کیا۔ آپ کہاں رہتے تھے؟ ارض کنعان میں رہا کرتے تھے، تقریباً یہ شام کی زمین ہے۔ حضرات وہاں سے اپنے والد محترم کو جب بلاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے امتیوں یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ پہنچتے ہیں، کہاں؟ مصر کی سرزمین پر۔ مصر کی سرزمین پر اس وقت جو بادشاہ مسلط تھا وہ سامیوں میں سے تھا، اس کا نام تھا تقریباً حققسوس، اس طرح کر کے نام تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، چونکہ بادشاہ انہی کے قوم سے تھا، انہی کی کیٹگری سے تھا کہلے، تو اس نے ان لوگوں کو اچھے سے خیر مقدم کیا، سواگت کیا، ویلکم کیا، اور اس نے جب اس طرح کا سواگت کیا تو جو وہاں کے باشندے مصری تھے، پہلے سے ایجپشین تھے، ان لوگوں کو یہ چیزیں ناگوار گزری، اور ایجپشین نے ان لوگوں کو اس لیے جو ہے ٹارگٹ کرنا شروع کیا کیونکہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی وہ موحد تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اقرار کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے تھے، اور جو لوگ اس وقت مصر میں رہتے تھے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ لوگ وثنیین تھے، یعنی کہ بتوں کی پرستش کیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات جب آگے بڑھتی ہے، قوم بنی اسرائیل مصر میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب مصریوں نے اس بادشاہ کے اوپر تسلط پایا، تسلط کیوں کر پایا یہ بھی سنیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے، اپنے نبی اپنے رسول کی باتوں کو فراموش نہ کیا، اس پہ عمل کرتے رہے، تب تک ان کے اندر امن و چین رہا، ان کے اندر سکون رہا، ان کے اندر اطمینان رہا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، رسول کی رسالت کا انکار کیا، ان کے تعلیمات کو فراموش کیا، ویسے کہ مصریوں نے اس حقخوص بادشاہ کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہ لوگ خود قابض ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب خود قابض ہو جاتے ہیں یہی لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اے بنی اسرائیل
ہم نے تمہیں ساری جہان پہ فضیلت دیا ہے، تو آپ ان کا تاریخ پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، آئے قرآن کی سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں جو ہے فرعون سے نجات دیا تھا۔ کیوں کر نجات دیا تھا؟ اس لیے کہ تمہارے بچوں کو وہ قتل کیا کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو وہ جو ہے اسیر بنایا کرتا تھا، قیدی بنایا کرتا تھا، تمہیں ہم نے اس وقت جو ہے نجات دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد، تقریباً 3 قرون کے بعد، قرون ثلاثہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوتی ہے اس وقت وہ بادشاہ وہاں پر مسلط تھا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی وہ فرعون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو کبھی ذبح کیا کرتا تھا، کبھی انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈلوا دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا کرتا تھا تاکہ یہ خادمہ بن کر ہماری خدمت کریں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے وحدانیت کا انکار کیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو فراموش کیا، تو یہ لوگ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ وہی قوم جس قوم کا استقبال ایک فاخرانہ انداز میں ہوا ہے، آج اسی قوم کے لوگ ذبح اور قتل کیے جا رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف قوم بنی اسرائیل پلٹتی ہے، تو آپ نے تاریخ سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر آپ مصر کی سرزمین سے نکل جائیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جب انہوں نے عبادت شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، نبی کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اب قوم بنی اسرائیل کو اس عذاب سے نجات دلائیے اور ان کو مصر کی سرزمین سے نکال کر دوسری طرف لے جائیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب یہی قوم ہے، جب قوم چلتی ہے یہ دریا کو عبور کرنے کے لیے پہنچتی ہے، فرعونی اور فرعون بادشاہ پیچھے کی جانب سے ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان کے اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں، قدم با قدم چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے اس دریا پہ بنا دیے گئے، اور راستوں کے بنانے کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مہربان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دریا پہ 12 راستے بنائے ہیں تو اس لیے کہ ان کی جو قومیں تھیں وہ 12 جگہوں پر مشتمل تھیں، یعنی 12 قبیلوں میں، متفرق قبیلوں میں یہ بٹی ہوئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 12 راستے بنائے ہیں تو ان راستوں کو یوں نہیں بنا دیا کہ ایک کو بنایا تو دوسرا نہیں دکھ رہا، دوسرے کو بنایا تو تیسرا نہیں دکھ رہا، نہیں، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر راستے کو اس طرح بنایا تھا جیسے شیشے پگھلائی ہوئی دیواریں بنائی گئی ہوں، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف باقاعدہ دیکھا جا سکے۔ اس کو اس طرح بنانے کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ ایک قبیلہ دوسرے سے کو جب نہ دیکھ سکے گا تو ممکن ہے وہ کہے کہ اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن جب ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ گزر دیں گے تو آسانی سے گزر جائیں گے، انسیت برقرار رہے گی، محبت برقرار رہے گا اور آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، خوف و ہراس نہ ہوگا۔ اس قدر اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، کب؟ جب وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تب جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تب جب وہ رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہی قوم بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلتی ہے، اب نکلنے کے بعد کچھ بت پرستوں کو دیکھتی ہے تو بت پرستش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
ماشاء بت اللہ پرستش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی طور پر بلاتا ہے تاکہ تورات نازل فرمائے۔ اس وقت جب 40 دن کے لیے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، تقریباً حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے ہیں۔ وہاں سے جب آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے تو بنائے ہوئے اس بچڑے کو، اس بت کو پوجا کرنا شروع کر دیا ہے جس کو سامری نے سونے اور چاندی سے بنایا تھا۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کو فراموش کر کے ان لوگوں نے اس چیز کا جو ہے اس چیز کی عبادت شروع کر دی تھی جسے انسان نے بنایا تھا، جسے سامری نے بنایا تھا۔ اب جب اللہ کی وحدانیت کا پھر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، بت کی پرستش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اب قتل کیا جائے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ یعنی جو اس کے اقربا ہوں گے، قریبی لوگ ہوں گے جنہوں نے پرستش نہ کی ہے، وہ لوگ پرستش کرنے والے کو، ورشپ کرنے والے کو، پوجا کرنے والے کو اب قتل کریں گے۔ حضرات اس طرح پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ پھر بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا فرماتے ہیں کہ 12 لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، 12 نقیب کو اکٹھا کرتے ہیں کہ جاؤ ارض مقدس تقریباً فلسطین ہے، جاؤ وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ اور مجھے بتاؤ کہ آخر اس پہ حملہ کرنا اس وقت درست ہے یا نہیں۔ تو حضرات جب 12 نقیب جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تاکید کرتے ہیں مجھے کو بتانا ہے، میرے علاوہ کسی کو خبر نہیں دینی ہے۔ لیکن 10 لوگ اس میں سے ہے منحرف ہو جاتے ہیں اور اس خبر کو لیک کر کے یعنی اپنے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ جو اس ارض مقدس پر لوگ موجود ہیں وہ قوم جبارین ہیں، بڑے طاقتور ہیں، اسٹرانگ ہیں، لمبے ہیں، ان سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات جب یہ بات اپنے قوم تک پہنچا دیتے ہیں، پھر وہی قوم جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا شروع کر دیا تھا، اپنے نبی کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اس نے نبی کی بات پہ عمل کرنا انکار کر دیا عمل کرنے سے، اور کہا کہ ہم اس ارض مقدس پہ جا کے لڑائی نہیں کریں گے، آپ جائیے، آپ کا خدا جائے اور ہم لڑائی سے جو ہے گریز کریں گے۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا اور اللہ کی فرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مسلط کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، عذاب میں مبتلا رہے۔ 40 سال تک عذاب میں مبتلا رہنا یہ کوئی عام بات نہیں۔ حضرات اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ہارون بھی تشریف لے گئے۔ اب یوشع بن نون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ وہی قوم جس قوم نے خطائیں کی تھی، جس قوم نے بتوں کی پرستش کی تھی یا بچڑے کی پرستش کی تھی، وہی قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقبول بندوں کو جو ہے پیش کرتی ہے جنہوں نے حضرت یوشع بن نون کی بات پہ عمل کر کے اس ارض پہ جو ہے حملہ کیا جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے آزادی دی، انہیں مقبولیت بخشی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو مقبولیت بخشی ہے کہ حضرت تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سربلند کیا۔ پھر تاریخ پلٹتی ہے، پھر وہی لوگ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہا گیا تھا اس طرح داخل ہونا ہے، داخل دوسرے طریقے سے ہو رہے ہیں، کہا گیا تھا یہ پڑھتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن جب داخل ہو رہے ہیں تو کچھ اور پڑھ رہے ہیں، تو حضرات ان کو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہیں قلدانیوں نے یعنی عراق کی طرف سے رہنے والا بابل تقریباً 606 قبل مسیح میں وہاں پہ حملہ آور ہوتا ہے، ان کی سلطنت کو ختم کرتا ہے، ان کے لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور ان کے کئی ہزار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد قیدی بنا کر عراق بابل لے جا کر انہیں وہیں پر قید کر دیتا ہے۔ حضرات پھر تاریخ گواہ ہے بختہ نظر تقریباً 585 عیسوی قبل مسیح میں جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور وہاں پر پہنچ کر ان کے عبادت خانوں کو جلا دیتا ہے، ان کے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے تقریباً اس نے 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا،
10 लाख लोगों को قتل کیا تھا. ایک تاریخ میں ہے کہ اس سے کم کیا تھا, اور یہاں سے ان کی مملکت, ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور قوم یہود کا خاتمہ تیترس نامی ایک بادشاہ کے ہاتھ سے ہوتا ہے, جو بادشاہ 10 لاکھ سے زائد بھی لوگوں کو یعنی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں یہ قوم بنی اسرائیل کون ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی منہ اور سلوہ نازل کیا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذکروا نعمت التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ اے بنی اسرائیل اس نعمت کا تذکرہ کرو جن نعمتوں کو میں نے تم پر کیا ہے, یعنی ساری دنیا پر تم کو فضیلت دی ہے. اس قوم بنی اسرائیل کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے بچوں کو پیدا کیا ہے, تاریخ میں آیا ہے تو کپڑے ان کے ساتھ ہیں, نار کٹے ہوئے ہیں, یعنی بہت زیادہ انعام و اکرام کیا ہے. لیکن جب انہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا ہے اور صفحہ ہستی سے ان کی تاریخ مٹا دی گئی ہے. ان کو عذاب میں مبتلا اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کے لاکھوں لاکھ لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بادشاہ کے ذریعے سے قتل کروا دیا ہے جس بادشاہ نے ان کی حکومت کو بھی مٹا دیا, ان کی قوم کو بھی مٹا دیا اور ان کی تاریخ کو بھی مٹا دیا. حضرات محترم المختصر, اب جب بات آتی ہے قوم یہود کی, ان لوگوں کا خاتمہ ہوتا ہے. کہیں ادھر چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, کچھ لیبیا گئے, کچھ لبنان گئے, کچھ اردن گئے, کچھ مصر گئے, کچھ شام گئے. یعنی یہودیوں کی نہ تو مملکت رہ گئی اور نہ سلطنت رہ گئی, وہ متفرق بلاد میں کئی کنٹریز میں بٹ جاتے ہیں. اب عیسائیوں کی بات آتی ہے. عیسائیوں کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے نیروان نے ان پر حملہ کیا. حملہ کرنے کا اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے ان لوگوں کو جانور کی کھالوں میں بھر کر اور کتوں کے سامنے پھینک دیا. کیوں کیا ہے ایسا؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات پر عمل نہ کیا تھا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چھوڑ دیا تھا, اس لیے ان پر یہ عذاب مسلط ہوا. اور بتایا جاتا ہے, تاریخ میں آیا ہے کہ ان لوگوں کے جسموں پہ چربی لگا دی جاتی تھی. چربی لگانے کے بعد اس طرح جلایا جاتا تھا جس طرح لوگ کنڈیلے جلا کر راستہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں, ایسے ان کے جسموں کو جلا کر اس وقت لوگ جو ہے راستہ دیکھتے تھے, راستے میں اجالے کے لیے ان کو جلاتے تھے اور ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہو جاتے تھے. ان پر یہ عذاب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. اس کے بعد تاریخ گواہ ہے, جسیوس نامی شخص آتا ہے. جسیوس نامی جب شخص آتا ہے تو اس نے کیا کیا کہ ان کے لوگوں کو اکٹھا ہونے سے منع کر دیا اور اشد عذاب میں اس نے مبتلا کر دیا. پھر تقریباً جو ہے ایک اور شخص آتا ہے, اس نے بھی اسی طرح سے ان کو عذاب میں مبتلا کرا. پھر آخر میں ایک آتا ہے, تقریباً اس کا نام دقلدیانوس تھا. جب وہ آتا ہے اس نے اس طرح کیا ہے کہ ان لوگوں کی تاریخ اس طرح مٹائی ہے کہ مصر کی سرزمین پہ پہنچ کر ان کے کنائس کو, ان کے عبادت خانے کو جلا دیا ہے اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کی ہے, اس لیے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا گیا. اب آئیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمد, تم سب سے بہتر امت ہو, اس لیے تم پیدا کی گئی ہو تاکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. اب دیکھیں, ہمیں اللہ فرماتا ہے پیدا کر کیا اس لیے گیا ہے, یعنی ہماری جو ہے شان یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور بھلائی کی دعوت دیں. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا اس آیت مبارکہ پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں عمل کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, میں نے بتایا اللہ نے کس قدر قوم بنی اسرائیل پر جو ہے انعام و اکرام کیا تھا, لیکن جب اس نے اپنی کتابوں کی نافرمانی کی, یعنی کتابوں پہ عمل نہ کیا, رسول کی باتوں پہ عمل نہ کیا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ترک کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا. کبھی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, کبھی عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے, کبھی ان کے عبادت خانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے, کبھی ان کی ساری کتابیں جلا دی جا رہی ہیں. یاد کریے تاریخ میں یہی ہم مسلمان ہیں, خیر امت ہیں. ہمارا ایک بات عروج
جایا تھا، عربوں کے ہاتھوں آیا تھا، لیکن جب ہمارے اندر جو ہے کمیاں آ گئیں، ہمارے اندر خامیاں آ گئیں، ہم نے نبی کی باتوں پہ عمل کرنا ترک کر دیا، تو تاریخ گواہ ہے تقریباً ہمارے اوپر ایک ایسا بادشاہ مسلط کیا گیا تھا کہ عربوں کی تاریخ مٹا دی گئی تھی، عربوں کو عذاب میں مسلط کیا گیا تھا۔ پھر جب مسلمانوں نے رب کی عبادت کی، نبی کی باتوں پہ عمل کیا، عثمانیوں کا دور آیا ہے، سلجوقیوں کا دور آیا ہے، تاریخ لکھی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے تقریباً 800 سال سے زائد عثمانیوں نے، جن سے ہم اور آپ ارطغرل الغازی کے نام سے جانتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ 800 سال سے زائد حکومت کی تھی دنیا پہ۔ کیوں کی تھی؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر اخلاص تھا، اولیاء کرام کو مانتے تھے، صالحین اعظام کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرتے تھے، قرآن پاک پہ عمل کرتے تھے۔ جب تک عمل کیا ہے، تاریخ گواہ ہے دنیا پر حکومت کی ہے، اور جیسے ہی ان کے بعد لوگوں نے اسلام پہ عمل کرنا چھوڑا ہے، یعنی تعلیم اسلام پر مکمل عمل نہ کیا ہے، تاریخ گواہ ہے کبھی یورپ سے آنے والے انگریزوں نے انہیں مارا ہے، کبھی جو ہے ایرانیوں نے ان کو مارا ہے، کبھی اور دیگر قوموں نے ان کو مارا ہے، اور آج اسی ملک ہندوستان میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے ہماری حالت کیسے ہے۔ اس دنیا میں دیکھیں گے تو ہماری حالت ناگفتہ بے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ جس قوم کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ہم نے تم کو ساری جہان میں افضل بنا کے بھیجا ہے، اس قوم نے جب نافرمانیاں کی ہے تو اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اور ہمیں جب خیر امت کہا گیا ہے، اگر آج ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری مسجدیں گرائی جائیں گی، ہماری کتابیں جلائی جائیں گی، ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، ہمیں پریشان کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تاریخ اسلام بھلا دیا ہے، ہم نے قرآن بھلا دیا ہے۔ درس قرآن اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درس قرآن کو اگر فراموش کرو گے، اسلامی تعلیمات کو اگر فراموش کرو گے تو یاد رکھیے کہ آپ کی تاریخ نہ بچے گی، آپ نہ بچیں گے، آپ کی ثقافت نہ بچے گی، آپ کا کوئی ایسا عمل نہ بچے گا جسے دیکھ کر آنے والی نسل یہ کہہ سکے کہ اسے مسلمانوں نے بنایا تھا۔ اپنے آپ کو سدھار کے منزلوں پہ لانا ہے، اپنے اندر سدھار پیدا کرنی ہے، اپنے نفس میں اپنے آپ میں امپرومنٹ لانا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور جیسا کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے انتم تتمون 70 امتا خیرها واکرمها علی اللہ، اے میرے امتیوں تم تو تکمیل عدت یعنی تکمیل 70 کے لیے آئے ہو، تم سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے مکرم و افضل ہو۔ اگر مکرم و افضل رہنا ہے تو تاریخ کو پڑھنا ہے، اور تاریخ کی ورق گردانی اس طرح نہیں کرنی ہے کہ صرف اسے پڑھ کر بھول جانا ہے، نہیں، اس تاریخ کو آپ کو پڑھ کے اس سے کچھ نصیحتیں سیکھنی ہے تاکہ ہماری تاریخ بچے، ہمارا وقار بچے، ہمارے دین کی جو ہے تعلیمات بچے، ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان کہلوا سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ہے مولا بولنے میں لفظاً معنی عمدن خطاً کوئی غلطی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔